بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کے لیے حمد ہے، عالمین کے رب کی ثنا ہے، عالمین کے رب کی تعریف ہے. اور یہ سیگمنٹ ہے قرآن اور سائنس. اور کل اس زاویے سے بات ہوئی تھی کہ ہم نے بات یہاں ختم کی تھی کہ سورج ہے اور سورج کے گرد دیگر سیاروں کے ساتھ، سورج کے گرد زمین گھومتی ہے اور زمین کے ساتھ چاند ہے. تو سورج کے گرد زمین اور چاند گھوم رہے ہیں اور یہ منظر جاری ہے. کچھ ایسا منظر ہے، یہ سورج ہے، اس کے گرد زمین اور چاند گھوم رہے ہیں. یہ منظر کتنے سالوں سے جاری ہے؟ لاکھ سال، 10 لاکھ سال نہیں، اربوں سالوں سے. اربوں سالوں سے یہ جاری ہے. اس میں آج تک کوئی نقص ہی نہیں آیا، بغیر کسی ایرر کے یہ جاری ہے. سوال یعنی ایسا لگتا ہے کہ سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے. اور پھر ہم نے قرآن کی آیت پیش کی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج کے بس میں ہی نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے. 14 سال پہلے بتایا تھا. ختم کل ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ یہ خالی ایک اچھا منظر ہے، ایک بڑی بیوٹیفل سائٹ ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے، یا اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں. مثال کے طور پر اگر یہ 13 ارب سالوں سے جو اس طرح چل رہا ہے سسٹم، یا اربوں سالوں سے چل رہا ہے سسٹم اس طرح، اگر یہ نہ ہو، اس میں کچھ ایرر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گویا کتنا پروگرام کیا ہوا ہے، کتنا سسٹمیٹک انداز سے بنایا ہوا ہے. اور جب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ اگر یہ ایسا نہ ہو جیسے ہو رہا ہے تو کیا ہوگا، تو یقیناً آپ دل و زبان سے کہیں گے اللہ اکبر. اب یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ یہ جو چاند ہے جو زمین کے بالکل ساتھ چل رہا ہے، یہ چاند زمین کے قریب آ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا کیا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوگا، پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنا نظام سے بنایا ہوا ہے. آپ کو سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آئے گی کہ جس میں کہا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج چاند یہ سب ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں. فرض کر لیجئے کہ یہی زمین چاند کے قریب آنا شروع ہو جائے، یہی چاند زمین کے قریب آئے اور یہی چاند زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ سنیے. قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا، اگر چاند زمین سے ٹکرایا تو دنیا ختم ہو جائے گی. اور چاند کے ٹکرانے سے ختم نہیں ہوگی، اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو جائے گی. کیسے؟ آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ چاند کی جو گریوٹی ہے اس کا زمین کے سمندر میں موجود پانیوں سے بہت براہ راست تعلق ہے. اب اگر چاند زمین سے دور ہو جائے گا تو زمین کے سمندر ساکن ہو جائیں گے. چاند زمین کے جتنا قریب آتا چلا جائے گا، زمین کے لہریں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، سمندر کی لہریں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی. آج بھی ہم کہتے ہیں نا چاند کی فلاں تاریخ ہے، یہ سمندر اوپر ہے، فلاں تاریخ ہے. جتنا چاند قریب آتا جائے گا، زمین کے تمام سمندروں کی لہریں اونچی ہوتی چلی جائیں گی. زمین میں موجود سمندروں میں سونامی آ جائے گا، سمندر کے کنارے بسے ہوئے شہر ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، ٹکراؤ کی شدت سے زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی، زمین میں آتش فشانی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی، زمین آگ اگلنا شروع کر دے گی، لاوے بہنا شروع ہو جائیں گے. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں جو بے پناہ ملبہ اور گرد فضا میں پھیل جائے گا، اس ملبے کی وجہ سے سورج کی روشنی زمین پر نہیں آ سکے گی. سورج کی روشنی نہ آنے کی وجہ سے زمین کا ٹیمپریچر گرنا شروع ہو جائے گا، زمین پر نیوکلیئر ونٹر آ جائے گا. قصہ مختصر یہ، ایوری تھنگ آن ارتھ وڈ ڈائی. کچھ بھی نہیں بچے گا. نہ زمین بچے گی نہ چاند بچے گا. جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چیز میں کتنی قدرت ہے کہ یہ چاند جو بالکل زمین کے ساتھ ہے، یہ زمین کے قریب آ جائے. سورہ رحمان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. اگر یہ ایک حساب سے نہ چلیں اور صرف چاند زمین کے تھوڑا قریب آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف چاند زمین سے ٹکرا جائے تو کیا ہوگا؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ان کا اپنے آربٹس میں تیرنا کتنی بڑی نعمت ہے. اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ قرآن کریم کے مطابق جو سب کچھ ایک مدار میں تیر رہا ہے، ایک آربٹ میں تیر رہا ہے، یہ صرف ایک دلکش نظارہ نہیں ہے، یہ بذات خود بہت بڑی نعمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور گزارش سنیے. ہم چاند ہے ہمارا آج کا موضوع، مون. آپ بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے بھی، آپ جانتے ہیں نا ہر گزرتے سال کے ساتھ
چاند زمین سے تھوڑا سا دور جا رہا ہے ہر گزرتے سال کے. یہ پروف سائنٹیفک فیکٹ ہے. یہ حیران کن اور عجیب جو فیکٹ ہے یہ سائنسدانوں نے آج سے تقریباً 50 سال پہلے ڈسکور کیا ہے. دیٹ with every passing year moon is moving away from the earth. تھوڑا بہت کم ہر سال چاند تقریباً 4 سینٹی میٹر زمین سے دور ہو رہا ہے. اب یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ زمین اور چاند دونوں مل کر سورج کے گرد گھوم رہے ہیں, ہم نے بھی دکھایا ابھی. تو اگر یہ چاند بہت آہستہ ہی صحیح زمین سے دور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ چاند بہت آہستہ ہی صحیح سورج کے قریب ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ. اب آپ سنیے انتہائی حیران کن بات. انتہائی قرآن کریم کی ایک آیت میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بیان کی گئی ہے. میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ نے سن لیا کہ چاند رفتہ رفتہ سورج کی طرف بڑھ رہا ہے, زمین سے دور ہو رہا ہے, بہت آہستہ رفتار کے ساتھ ایسے ہی, لیکن یہ کام ہو رہا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت میں قیامت کی ایک بہت بڑی علامت بیان کی گئی, اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جب سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا. جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح سنا ہے کہ اب آپ سنتے جائیے اور دیکھیے تقریباً تمام سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آج سے تقریباً 5 ارب سال بعد ہمارا سورج ایک سرخ دیو میں بدل جائے گا, ریڈ جائنٹ بن جائے گا, اور اپنے ارد گرد موجود جتنے بھی پلانٹس ہوں گے, جتنے بھی سیارے ہوں گے, جتنے بھی چاند ہوں گے, ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. یہ تمام سائنسدانوں کا ماننا ہے. اس وقت تک اگر چاند زمین سے بہت دور جا چکا ہوگا تو ممکن ہے وہ سورج کے مزید قریب ہو, اور وہ لمحہ آ جائے جب سورج اور چاند آپس میں مل جائیں. یہ ہے وہ منظر جس کے بارے میں قرآن کریم نے 1400 سال قبل بتا دیا. سمجھ آ رہا ہے, ثابت ہو رہا ہے کہ کائنات میں ہونے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی تبدیلی کسی بڑے سے بڑے پلان کا حصہ ہے. اللہ اکبر. اور رکیے اور سنیے, میں نے یہ ایک چاند کا حال بتایا آپ کی خدمت میں, ایک چاند کا, زمین کے چاند کا, جس کو ہم دیکھتے ہیں, جس کو دیکھ کے ابھی ہم نے روزے رکھنا شروع کیے ہیں, جس کو دیکھ کے ابھی ہم عید منانا شروع کر دیں گے. کیا مطلب اس بات کا؟ کیا دنیا میں اور چاند بھی ہے کیا چاند ایک نہیں ہے کیا؟ اس کا جواب جی نہیں. تو کیا مطلب اس دنیا میں 2 چاند ہیں؟ جواب جی نہیں. ہماری زمین کا ایک چاند ہے. ہماری زمین ہے کیا اس کائنات کے سامنے؟ کچھ ہے ہی نہیں. ہماری زمین کا ایک چاند ہے. ساتھ جو ایک اور پلانٹ ہے جسے مارس کہتے ہیں, اس کے 2 چاند ہیں. امیجن اے پلانٹ جس کے 2 چاند ہو, جس طرح ہماری زمین کا ایک چاند ہے. لیکن اب آگے بڑھیں, ایک اور پلانٹ ہے, اس کا نام ہے نیپٹیون. اس کے 16 چاند ہیں. ایک سیارے کے 16 چاند ہیں. 16. اگر آپ یہ سن کر حیران ہونے تو حیران نہ ہو, اس لیے کہ ایک اور پلانٹ ہے, اس کا نام یورینس ہے, اس کے 28 چاند ہیں. ایک پلانٹ کے 28 چاند ہیں. لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے جس کے 28 چاند ہیں, تو نہیں, ایک اور پلانٹ ہے جو جوپیٹر ہے, اس اکیلے پلانٹ کے 95 مونز ہیں. 95 چاند ہیں اس اکیلے پلانٹ کے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ تخلیق بڑی نہیں ہوتی, خالق بڑا ہوتا ہے. پروڈکٹ بڑا نہیں ہوتا, پروڈکٹ کو بنانے والا بڑا ہوتا ہے. یہ کائنات کتنی بڑی ہے اس کا ہم اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے, چونکہ تو سب سے بڑا ہے. جوپیٹر کے 95 چاند ہیں, اور سیٹرن کی سینچری ہو گئی ہے. سیٹرن جو پلانٹ ہے اس کی سینچری ہو گئی ہے. اس ایک پلانٹ کے 146 چاند ہیں. تقریباً 150 چاند اس ایک پلانٹ کے جس کا نام سیٹرن ہے. اور یہ سب کے سب اندازے ہیں جو کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتے ہیں. کسی بھی دن ہو سکتا ہے ہم صبح سو کر اٹھیں تو ہمیں پتا چلے کہ نہیں یہ اتنے چاند نہیں ہے, 150 نہیں ہے بلکہ 200 چاند ہیں. یہ آپ خبر دیکھیں, یہ آج سے 2 سال پہلے کی خبر کا عکس ہے. 2 سال پہلے کی اس خبر کے مطابق ایسٹرونومرز نے حال ہی میں سیٹرن کے 62 نئے چاند دریافت کیے ہیں. یہ 2 سال پہلے کی خبر ہے کہ جب پتہ لگا کہ اچانک 62 نئے چاند دریافت ہو گئے. آپ کائنات کی وسعت دیکھ رہے ہیں.
گویا چاند کی ایک الگ دنیا ہے جس طرح ہماری زمین کی الگ دنیا ہے. یہ میں نے تقریباً کوئی 300 چاند گنوائے آپ کو کم و بیش, 300 چاند. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ حتمی نمبر نہیں ہے. گویا 300 چاندوں کی ایک الگ داستان ہے اور ان میں سے ہر چاند کی ایک الگ دنیا ہے. اب ہم نے آپ کی خدمت میں آج عرض کیا کہ زمین کے چاند کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بات سن کر حیران ہوئے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حیرانی کا اصل عمل باقی ہے. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. ابھی حیران کن چاند کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہے, اور میں بہت چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو زمین کا چاند کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے وہ سن کر حیرت ہوگی کہ اس کے اندر زلزلے آ رہے ہیں. اس میں 20,000 زلزلے ہیں آ چکے ہیں اب تک ریکارڈڈ. اس میں وہ ایسٹرونومرز, وہ نیل آرمسٹرانگ کے پیر کا نشان آج تک موجود ہے. 10 لاکھ سال بعد بھی اس کے پیر کا نشان موجود رہے گا. اس طرح کہ اس میں ہوا بھی نہیں ہے, اس طرح کہ اس میں پانی بھی نہیں ہے, اس میں 200 کلومیٹر گڑھے ہیں. یہ آپ نے ہمارے چاند کے بارے میں سنا ہے, لیکن جو اصل حیران کن چاند ہیں ان کے بارے میں آپ نے سنا ہی, یعنی میں نے بھی ابھی یہ پڑھا ہے اور میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. پہلا چاند جو زمین کے چاند سے بہت زیادہ مختلف اور بہت زیادہ حیران کن ہے وہ کون سا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.